یہ کرونا وائرس جو ہے یہ تو پوری دنیا میں بلا بن کے ابھر رہی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 1,60,000 لوگ فوت ہو چکے ہیں، اور ایک طرف یہ انسانیت کی موسن بن کے بھی ابھر رہی ہے۔ پورے دنیا کا جو پولوشن لیول ہے یہ 50% نیچے آ گیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی چاند پہ کھڑا ہو کر زمین کو دیکھے تو پورے 7 بر اعظموں کو وہ بخوبی دوربین سے دیکھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی دھواں نہیں ہے، کوئی پولوشن نہیں ہے، بالکل صاف فضا جو ہے بالکل صاف ہو گئی ہے۔ ساری فضا جو ہے وہ دھل گئی ہے، ہواؤں میں سبزے کی مہک جو ہے یہ واپس آ چکی ہے۔ دنیا میں اموات کی وجہ جو ہے یہ کرونا تو ہے، مگر اموات کی جو تعداد ہے اس میں 70% کمی آ گئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ سے ہوتی تھیں۔ اب لاک ڈاؤن ہے، گاڑیاں نہیں چل رہی، تو یہ ایکسیڈنٹ کی جو موتیں ہیں وہ بالکل بریک ہو گئی ہیں۔ یہ کرۂ ارض پر تقریباً لوگ 1.5 لاکھ کے قریب روزانہ مرتے تھے۔ گاڑیاں، فیکٹریوں کا دھواں اور بھٹا خشت جو ہے جو اینٹ بناتے ہیں ان کا دھواں 7.5 ارب لوگوں کی روزانہ کی جو موومنٹ ہے ان میں جو ٹریفک جو پٹرول ہے اس کی بدبو اور اس کا دھواں جو انسانوں کی موت کا بھی سبب بنتا ہے، ان کے پھیپھڑوں میں جا کے وہ سانس کے ذریعے وہ خرابی پیدا کرتا ہے اور جم جاتا ہے جس سے اموات ہو جاتی ہیں۔ یہ جو دھواں، یہ جو آلودگی ہے یہ سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے تو ہمارے جو سانس جو نظام تنفس ہے اس میں خرابی پیدا کرتی ہے، اس میں گلے کی خراش پیدا ہوتی ہے، گلے بھی سوج جاتے ہیں، گلا سوج جانے کی وجہ سے کھانسی لگتی ہے، کھانسی کی وجہ سے پھر پھیپھڑوں میں وزن پڑتا ہے، کھانسنے سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ بندہ زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بادلوں کے نیچے کی جو آلودگی ہے وہ بارش سے کم ہو جاتی ہے، جبکہ بادلوں کی سطح سے جو اوپر کی آلودگی ہے اس کی وجہ ہوائی جہاز ہیں۔ پوری دنیا میں روزانہ 3,000 جہاز اڑتے ہیں۔ فضا میں سب سے زیادہ جو پولوشن ہے یہ جہاز پھیلاتے ہیں، اور یہ جو پولوشن ہے جو جہاز پھیلاتے ہیں یہ آندھی طوفان اور بارش سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ حالیہ وبا کی وجہ سے یہ ایئر ٹریفک ہے وہ بھی بند ہوگی اور زمینی ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے کبھی چوہوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ ان کا پنجرہ کھول دیں تو یہ سرپٹ دوڑنا شروع کر دیں گے، اور دوڑتے وقت ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہم نے جانا کدھر ہے۔ یہ دوڑتے ضرور ہیں، پتہ نہیں کدھر کو دوڑ جاتے ہیں۔ اور چوہے جو ہے یہ ہمیشہ منزل کا تعین کیے بغیر دوڑتے ہیں، اور اگر کوئی چوہا ٹکٹکی میں یا پنجرے میں پھنس جاتا ہے تو اس کا انجام دیکھ کر دوسرے چوہے اس حرکت سے باز پھر بھی نہیں آتے، وہ آتے جاتے ہیں اور پھنستے جاتے ہیں اور ٹکٹکی میں لگتے چلے جاتے ہیں جہاں تک وہ ختم ہونے تک آ جاتے ہیں۔ ہم انسان بھی انہی کی طرح منزل کا تعین کیے بغیر دوڑتے رہتے ہیں۔ ہم بھی دوسروں کے گرنے اور پھنسنے سے سبق حاصل نہیں کرتے، ہم بھی گڑھوں میں گرتے چلے جاتے ہیں اور مرتے چلے جاتے ہیں، مگر ایک دوسرے سے دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے۔ ہم سب ایک دوسرے کو حسد کر کے دوڑ دوڑ کر اور تھک تھک کر مر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بڑھوتی حاصل کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، اور اب دوڑنے والے اور دوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے والے سب بند ہو گئے، کیونکہ ریس بند ہو چکی ہے۔ سارے لوگ سہم گئے، چھپ گئے، سب لوگ کرنٹینہ لینے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور یوں حسد کا لیول بھی یکدم نیچے آ گیا۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں تو پولوشن جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے، ہم نے خوراک بھی کم کر دی ہے، چائے خانے، کافی ہاؤسز، ہوٹل، شراب خانے یہ سب بند ہو گئے ہیں۔ سارے ہوٹل بند ہونے کی وجہ سے لوگ اب گھروں میں کھانا کھانے لگے ہیں، اور ان کی صحت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ بادشاہ ہو یا فقیر
یا امیر ہو یا غریب، سب اپنے اپنے گھروں میں قرنطینہ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی گاڑی ہے وہ بھی گراج میں کھڑی ہے، اور چھوٹی گاڑی جو ہے وہ بھی گلی میں کھڑی ہے۔ اب کس کو دیکھ کر کون حسد کرے گا؟ اس لیے حسد کا لیول بھی بہت کم آ گیا ہے، نیچے گر گیا ہے۔ اسی دوران ہمارے سروں پر ایک دفتروں کا کام اور ملازمت کا بوجھ بھی ہمارے سروں پہ تھا۔ ہم اس دباؤ کے نیچے بھی روز ہی کچھ لے جاتے ہیں۔ آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک وہ پیر والے دن ہوتے ہیں، کیونکہ چھٹی کا جو بوجھ ہوتا ہے، جو آفس کا بوجھ ہوتا ہے، اس گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کے درد سے ناواقف ہو گیا تھا۔ انسان جب دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس وبا نے ہمیں دوسرے انسانوں کے قریب بھی لے آئی، چنانچہ دنیا میں شرح اموات کم ہو گئی۔ اور یہ دوسرے لفظوں میں اس وبا کا یہ ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ دنیا اب جلد یا کچھ دیر بعد اس وبا سے نکل آئے گی۔ ہم لاکھوں انسان جب سے دنیا آباد ہے ان وباؤں کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں۔ دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب کرہ ارض پر صرف 2000 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ پھر ان 2000 میں سے بڑھتے ہوئے ہم اب 7.5 ارب انسان ہو گئے، اور ہم انشاءاللہ اس وبا کو بھی شکست دیں گے۔ اور اب یہ میرے خیال کے مطابق تو ہر 3 مہینے بعد ایک 8 دن کا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، تاکہ وہ پولیوشن ختم ہو جائے، وہ جہازوں کی جو پروازیں ختم ہو جائیں، اور جو فضا ہے یہ اپنے لیول پہ رہے، اور اس سے چرند پرند جو ہیں وہ بھی سکون سے رہیں۔ لہٰذا انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کے 3 مہینے بعد ایک ہفتہ کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا جائے، تاکہ انسانوں کی زندگی بچی رہے اور پرندوں کی زندگی وہ بھی بچی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، آگے شیئر کیجئے، تے جاندے جاندے ٹلی تے بھی انگل مار کے جانا۔